بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک یعنی اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ، گویا اللہ کی رحمت کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ اپنی رحمت کے ساتھ چھایا ہوا ہے اور بہت ہی رحیم اور شفیق مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور صرف ایک حصہ اس زمین کے اوپر نازل کیا۔ اس پوری کائنات میں یقین کیجیے 99 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی چھیڑا ہی نہیں ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ یہ انسان آپس میں کچھ محبت کرتے ہیں ماں بچوں سے، حتیٰ کہ درندے اور چیڑ پھاڑ کر کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں شفقت کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی اس رحمت کا حصہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کے اندر گویا ایک طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر اس طرح، بندوں کے اوپر اس طرح رحیم اور شفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کے یہ بہانے ہیں گویا انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کہ 80-90 سال 100 سال کا کوئی بوڑھا ہو، لیکن اگر ذرا سی شرمندگی کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، ندامت ہو اس کو اپنے گناہوں کے اوپر، اور پوری طرح یعنی ارادے کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس مہینے کے اندر اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ایک حدیث کے 3 حصے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان و احتساب، پورے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اس کا بالکل صحیح ہو اور اپنے اوپر احتساب ہو، کڑی نگاہ ہو، اللہ سے امید ہو، نیکیوں کا شوق ہو، اجر کی امید رکھتے ہوئے جو اس مہینے کے روزے پائے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان بھی اسی طرح ہے کہ جو قیام اللیل کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، اس کے علاوہ یعنی تھوڑا سا قیام کرے گا جتنی اللہ توفیق دے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر، اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے۔ باقی یہ چند دن پہلے جو 15 شعبان کو انہوں نے شب برات منائی ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہتے رہے ہیں، یہ خالص 2 نمبری ہے اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس رات کو منانے کی، یہ شیعوں کی ایجاد ہے مسلمانوں سے، یعنی اس دور میں انہوں نے جب برات کا اعلان کرتے تھے تو اس طریقے سے یہ چیزیں منایا کرتے تھے۔ باقی مسئلہ آج یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، بس روزے کھا جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، سحریاں بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی اس مہینے کو مخصوص کرتے ہیں، لوگوں میں پیسے بانٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات ان کی قبول ہو رہی ہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز صرف مومن کے اوپر فرض ہے، کسی شرک کرنے والے کے اوپر اللہ نے نماز فرض نہیں کی ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے یہ خالص مومنوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس طرح زور دے کے کہا گیا کہ اے ایماندارو، صرف تمہارے اوپر اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ صوم ہے، یہ فرض کیا ہے، جس طرح تم سے پہلے بھی ایمانداروں کے اوپر، جو بھی انبیاء کے ماننے والے تھے، جو مومن تھے، ان کے اوپر تھا۔ باقی شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہ نماز فرض کی ہے، نہ روزہ ہے اس کے اوپر، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ جو عمل بھی وہ کرے گا اس کو برباد کر دیا جائے گا، اور بتایا کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، پڑھو میری کتاب پڑھو، سورہ الانعام۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی، پہلے بڑے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے ان کے سارے روزے، نمازیں، تہجد گزاریاں، تبلیغیں، جہاد، ان کا سب برباد کر دیتا میں۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی کہ سب نبیوں کو یہ بات بتائی گئی اور آپ آخری ہیں، سن لیجئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا بھی عمل ختم ہو جائے گا، تیرے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، تہجد گزاریاں سب برباد کر دی جائیں گی۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے آج، امت مسلمان کس کو مبارکباد دی جائے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے کہ خوش نصیب ہو، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر پچھلے گناہ معاف کرانے کا موقع آ گیا، پھر اللہ کی رحمت اور شفقت سمیٹنے کا موقع آ گیا، اس طریقے سے خوش ہوتے تھے، اس کو بہت بڑا انعام سمجھتے تھے رمضان المبارک کو۔
لیکن آج کس کو مبارکباد دی جائے؟ یہ چادریں چڑھانے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، لبیک اللہم لبیک کی بجائے یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ بالکل اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حتیٰ کہ اپنی مسجدوں کے اندر ایک طرف یا اللہ لکھیں گے اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ لکھیں گے، پھر یا علی لکھیں گے، پھر یا عبد القادر جیلانی۔ ان کی مسجدیں دیکھیے، ان کے نام دیکھیے، مسجد غوثیہ ہے، یہ مسجد چشتیہ ہے، یہ مسجد سیدہ یوسف ہے، یہ چڑھا علی سرکار کی دربار شریف کی مسجد ہے۔ اس طرح ان کی مسجدوں کے نام ہیں۔ ان کے دماغوں کے اندر شرک گھس گیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے بھی ہیں، پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں 11ویں اور 12ویں کی شکل میں، کنڈے کرتے ہیں، تعزیے کرتے ہیں، 10 محرم کی سبیلیں لگاتے ہیں غیر اللہ کے نظر و نیاز کی، اور پھر روزے رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ تراویحیں پڑھتے ہیں، یہ افطاریاں کرتے ہیں اور افطاریاں کراتے ہیں۔ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ آج فیصلہ نہیں ہو، یہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ابد تک یہ معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے چڑھاوے نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نظر و ریاض نہیں ہوگی، اس کے علاوہ انسانوں تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدے نہیں کرنے ہیں۔ یہ عزت دار سار صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، اسی میں آزمائش ہے۔ یاد رکھنا، ایمان اور عقیدے کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ اور یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، صلاۃ، اور پھر رمضان کے مہینے کے روزے، سارے جتنے حج عمرہ جو بھی، اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی طرف رخ کیا تو تمہاری ساری عبادت بالکل بیکار ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا آج مسئلہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ جو ہے، یہ بالکل سر پر آ گیا، چند دن رہ گئے ہیں، اور یہ قوم ہے یہ ایمان کو خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین کیجئے، یہ مسجد توحید کسے چڑھتی ہے؟ توحید نام سے چڑھتی ہے، اندازہ لگائیے۔ ان میں کوئی الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ دیکھو نماز جو ہے یہ بہتر ہے تمہاری سونے سے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس میں کامیابی ہے، لیکن ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی ہے، یقین کیجئے۔ اور اگر کچھ نمازی اٹھتے بھی ہیں تو وہ شرک والی مسجد میں جائیں گے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں جانا شروع کر دیں گے، لیکن جہاں ایمان خالص کا پکار لگائی جائے وہاں یہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قدر چڑھ ہے ان کو اللہ سے۔ اور بتائیے، یہ جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر، جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر، چلتا جا رہا، باوجدار چلے گئے تمہارے، اب تم نہیں ان کو روک سکتے ہو، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنا، ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یقین کیجیے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس کی رحمت اس کی عذاب کے اوپر ہیوی ہو گئی ہے، اور یہ ساری کی ساری رحمت یاد رکھیے، دنیا میں تو ایک حصہ اس نے بھیجا ہے، اسی رحمت ہی کی تو وجہ ہے کہ جانور ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو، اس ایک رحمت کو بھی اٹھا کر اس 99 حصے کے اندر شامل کرے گا، اور پھر پوری کی پوری نعمت جو ہے وہ مومنوں کے اوپر نچھاور کر دی جائے گی، مومنوں کے اوپر نچھاور کر دی جائے گی۔ بتائیے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آج کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ تمہارے اوپر ساری رحمت حرام کر دی جائے گی، جنت حرام ہو چکی، شرک کرنے والوں کے اوپر جنت حرام ہو چکی۔ جنت کے اندر شرک کرنے والوں کا داخلہ ایسا ہی ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اللہ کے بندو، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے، اسی طرح چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، اور 12ویں کرنے والا، تعویذ پہننے والا، اور جمہوریت کا قائل، اگر اس نظام کے تحت اس کی موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو میرے، اب بھی اس رمضان کے مہینے کے اندر تو معافی مانگ لو اللہ کے بندو، ورنہ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔